گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جتنا زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے، کسی دوسری چیز کو اس قدر قید میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ انسان کے سر گناہوں کا بوجھ لدوانے میں زبان سب اعضاء سے بڑھ کر ہے۔ گناہوں سے بچانا سب اعضاء کو ضروری ہے، لیکن زبان کی دیکھ بھال اور اس پر قابو پانا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اگر بندہ غور کرے تو واقعی بہت سارے گناہوں کا تعلق زبان سے، جھوٹ زبان سے، غیبت زبان سے، چغلی زبان سے، دو رخا پن، لگائی بجھائی، یہ عام طور پہ یہ گناہ جو ہے یہ زبان سے ہی سرزد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لکھ کر بھی آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے اشاروں سے بھی وہ، لیکن اس کی نوبت کم آتی ہے۔ زبان سے اس طرح کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی کا عیب اچھالنا یہ بھی زبان سے، کسی کا راز فاش کرنا زبان سے، اپنا پول کھول دینا، بعض بیوقوف اپنا بھی پول کھول دیتے ہیں، اپنے بھی راز لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، پھر سر پکڑ کے روتے جب ڈنڈورا پٹ جاتا ہے۔ تو زبان کی وجہ سے بہت سارے مطلب گناہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ جو زیادہ بولتے ہیں ان کو دیکھا ہے بعض اوقات، زیادہ جب بولتے ہیں نا جو لوگ، بعض اوقات ان کے منہ سے کفریات بھی نکل جاتے ہیں معاذ اللہ، ایسی مطلب ان کے منہ سے بکواس نکل جاتی ہے کہ بس یہ چاہتا ہے کہ بس بھاگو بھاگو، ایسوں کے پاس مت کھڑے۔ جو باتوں نہیں ٹکرتا اپنا تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ خصوصاً اس معاشرے میں جو لوگ ہوتے ہیں ادھر عمر کے یا بوڑھے بیچارے، بعض اتنے باتوں نہیں ہوتے ہیں کہ بس دل گھبراتا ہے، اور مطلب بات بات پہ بعض اوقات ایسی بات کرتے ہیں کہ کیا کہیں۔ جیسے بعض لوگ بات بات پہ بولتے ہیں اللہ نے یوں بولا ہے، اللہ نے یوں تھوڑی بولا ہے، اللہ نے یوں بھی بولا ہے، حالانکہ ان کا یہ کہنا نہ کسی حدیث کی شرح ہوتی ہے نہ کسی آیت کا ترجمہ یا تفسیر، خالی بس بولتے رہتے ہیں اپنے مرضی کی بات۔ اللہ نے یوں بولا، اللہ نے یوں تھوڑا بولا، اللہ نے یوں بھی بولا، اللہ نے بولا گھر کا بھی خیال رکھو، اللہ نے بولا دھندا بھی کرو، اللہ نے بولا ہے کہ بچوں کا بھی خیال رکھو، یعنی پتہ نہیں یہ اللہ کی طرف منسوب کر کر کے یہ لوگ بولتے رہتے ہیں۔ حالانکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا قرآن و حدیث میں کوئی مطلب یعنی کہ تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بولتے چلے جاتے۔ اور قرآن پاک میں ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ جیسے لوگ بولتے ہیں اللہ نے بولا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی خیال رکھو، اب بتاؤ کس آیت کا ترجمہ ہے، کس حدیث کی مطلب شرح، بس یہ بولتے چلے جاتے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے لوگوں کو۔ اس لیے مطلب میں تو یہ کہا کرتا ہوں اپنے سائیں بھائیوں کو کہ جب بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی ضرورت پیش آئے تو جب تک اپنے حافظے پر اعتماد نہ ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا، کسی مستند سنی عالم کی کتاب میں جب تک نہیں پڑھا، یہ مت کہہ دیا کرو کہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ ہو جائے، یا اللہ نے ایسا فرمایا یہ بھی مت کہا کرو جب تک کنفرم پتہ نہ چل جائے کہ یہ کوئی آیت کا ترجمہ ہے یا یہ کسی حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، تو بس اپنی طرف سے مت کہا۔ تو نہیں پتا کہ اللہ کا فرمان ہے یا اس کے محبوب کا فرمان ہے جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسی باتوں کو جہاں مطلب اپنے کو یقینی طور پہ پتہ نہیں ہوتا تو اس میں یہ کہہ دیا جائے منقول ہے یا ویسے ہی کہہ دیا جملہ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ اللہ رسول کی طرف منسوب کرتے ہوئے مکمل طور پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی یہ حدیث یا آیت یا حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں زبان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اور فرمان جو ہوتا ہے وہ پیارے اللہ عز و جل کا ہوتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کی آنکھیں لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے تو میں اس کو جنت دوں گا۔ اب دیکھیں ہے حدیث میں لیکن فرمان اللہ کا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی جس میں اللہ کا فرمان ہو۔ اور یہاں یہ بھی مطلب پتا چلا کہ جن لوگوں کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں یہ پریشان زیادہ نہ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، اب جو ہونا تھا ہوا، اگر صبر کرنے میں کامیاب ہو جائیں، آنکھیں چلی گئیں، صبر کرنے میں کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ
जन्नत की बिशारत है इंशाअल्लाह। तो बहरहाल अपनी जबान को कंट्रोल में रखने की सही जारी रखो, इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे तो एक वक्त वो आएगा कि हम खामोश मोमिन बन जाएंगे। और हदीस शरीफ में खामोश मोमिन की फजीलत आई। एक हदीस का इसमें मजमून मौजूद है कि जब तुम्हें कोई खामोश मोमिन दिखाई दे तो उसके पास जरूर बैठो, वो जरूर साहिब हिकमत होगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़बान मुबारक को हाथ से पकड़कर खींच रहे थे। अर्ज़ किया, ऐ नाइब रसूल, आप ये क्या कर रहे हैं? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसने मुझे नाकों चने चबवाए हैं। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसमें कोई ऐसा उज़्व नहीं कि ज़बान की तेजी की शिकायत अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में न करता हो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कतई जन्नती हैं, मालिक जन्नत, ताजदार रिसालत, शहनशाह नबुव्वत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिनको बनफ्से नफीस जन्नत की बिशारत दी है, वो जन्नती हस्ती अपनी जबान को मरोड़ रही है, खींच रही है और पूछने पर फरमा रही है कि इसने मुझे, यानी इस जबान में नाकों चने चबवाए हैं, यानी इस जबान ने मुझे बहुत परेशान किया। यकीनन ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इनकी सारी ही हम कहेंगे। इनकी जबान से जो फूल झड़ते थे उसकी खुशबुएं खुदा की कसम आज तक बाकी है। और मैं कहता हूँ वल्लाहि लज़ीम ये भी फूल नहीं, एक फूल का खुशबूदार गुलदस्ता है जो हमें मिला और इसकी खुशबू हम हासिल करने की कोशिश करें। यानी ये इरशाद आपका कि मैं जबान ने मुझे नाकों चने चबवाए और ये फेल आपका जबान को मरोड़ना, ये भी एक मदनी महके महके फूलों का गुलदस्ता कि उम्मत इसकी खुशबू हासिल कर रही है। और जबान की बुराई से, जबान की आफत से अपने को बचाने के लिए इसकी दलील पकड़ रही है उम्मत। अच्छी बातें करना ये खामोशी से अफजल, ये याद रखिए। अच्छा बोलना, अच्छे बोलने से मुराद ये दुनिया का अच्छा बोलना नहीं, दीन के मामले में अच्छा हो जो अल्लाह और रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकामात के दायरे के अंदर जो हो अच्छा बोलना, तो वो मतलब यानी कि खामोश रहने से अफजल है। मसलन इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरा गुमान है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ। अब इसमें इस बोलने में भी हो सकता है कि बहुत सारे फालतू अल्फाज निकल जाते होंगे। अल्लाह ताला से दरखास्त है कि वो माफ फरमा दे कि हमें अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं, क्योंकि बुजुर्गान दीन बहुत कंट्रोल करते थे और बड़े इन्होंने जो मतलब वो उसूल बयान किए वो भी बड़े जबरदस्त। मिसाल के तौर पर हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो बात एक लफ्ज में कही जा सकती हो वो दो लफ्ज में न कहे। अब ये हमारे लिए इस पर अमल करना वाकई यानी कि हम लोग इतने बातूनी हैं इस दौर में कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा कोशिश है। दो लफ्ज तो आमतौर में लोग बोलते ही हैं, रोटी वोटी, बच्चा मच्चा, तकरीर वकरीर बोलते हैं, खाना वाना, चाय शाय। तो ये दो, दूसरा ये जो मैंने मिसालें दी तो ये मेरा फजूल बोलना इंशाअल्लाह नहीं कहलाएगा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि इसमें कौन सा लफ्ज फजूल है, तो मुझे तो शाय कहने में भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा इन मानों का। तो दूसरा लफ्ज चाय शाय, शाय जो है ये मोहमल है लुगत उर्दू के हिसाब से। मोहमल माने जिसके माना कुछ ना निकलते हो, तो ये जबान यानी लुगत के एतबार से भी फजूल लफ्ज, तो ये हम लोग बहुत बोलते हैं डबल। अच्छा, बाज इतने बेचारे मतलब अजीब लोग होते हैं, बाज क्या अक्सर एक मैं नुक्ता मतलब पॉइंट आउट कर रहा हूँ, आप सब गौर करना है इसको। दूसरों को फजूल बातें बहुत करवाते हैं। मसलन कोई बात किसी ने आकर कही, मसलन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रात बड़ी रात है और इंशाअल्लाह ककरी ग्राउंड में अजीमुशान महफिल मिलाद का एहतमाम होगा दावत इस्लामी की तरफ से। जब ये कोई बोलता है ना तो फिर बंदे के मुंह से निकलते हैं क्या जी, आपको याद नहीं आ रहा होगा, अब आप नोट करना कि जब आप बोलोगे तो अगला बोलेगा क्या जी हैं, ये तीन अल्फाज बोलेगा। क्या ये नॉर्मल अंदाज है और जी ये जरा मुहज्जब अंदाज है, मगर ये तीनों अल्फाज जो हैं ये अगले से बात रिपीट करवाते हैं कि जरूरतन एक बार बोल चुका, आप समझ भी चुके मगर रिपीट करवा रहे। ये एक खास आदत मैंने बहुत नोट की है। अब इसमें भी सूरतें होती हैं। अब मसलन मेरे जैसा भी कहता है क्या, तो
میرے کان جو ہیں وہ ذرا کبھی کبھی کم سنتے ہیں، اور یہ بہرحال موت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اعضاء میں تغیر ہو جاتا ہے، آنکھیں کمزور ہو گئیں، کان کمزور ہو گئے، ٹانگیں کمزور ہو گئیں، معدہ کمزور ہو گیا، تو ہم لوگ بولتے ہیں یار کے ساتھ چینی ملتی، یہاں کی آب و ہوا ہے، یہ نہیں کہ موت قریب آ رہی ہے یہ کوئی سوچنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں، تو مرنا تو پڑے گا۔ تو سفید بال جو ہے، کالے بالوں کے بعد سفید بال آنا، یہ بھی موت کا قاصد ہے۔ اسی طرح اعضاء کا تغیر ہونا، یہ بھی موت کے قاصد ہے۔ تو اس لیے مطلب اگر کوئی آپ سے کہے کہ کیوں یا جی، تو اس کے بارے میں یہ بدگمانی بھی آپ نہیں کرنا کہ یار یہ ڈبل کہلواتا ہے، بلکہ آپ یوں اس نے دن کرنا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو مجبوری ہوگی، سمجھا نہیں ہوگا پوری بات، اور اپنی اصلاح کرتے رہنا کہ آپ دوبارہ مت کہلوایا کرنا کسی سے، اگر سمجھ گئے ہو تو یہ عادت پڑ گئی ہوگی تو یہ میرے اس جملے سے نکل نہیں جائے گی، بلکہ مطلب اس کے لیے مسلسل آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو اپنی زبان کو خاموشی کا خوگر بنانا ہوگا، اس کو چپ رہنے کا عادی بنانا ہوگا، اور اس کے فضائل آپ پڑھتے رہیں، زیادہ بولنے کی خامیاں اور اس کے نقصانات پڑھتے رہیں، تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ یہ جذبہ بیدار ہوگا کہ یار مطلب جتنا ہو سکے ہمیں کم بولنا چاہیے۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا